رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. بچوں، اس وقت مجھے حقیقت میں کوئی تقریر نہیں کرنی. ایمان کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں اس طرح بتلانی ہیں کہ تمام طلباء کو اطمینان حاصل ہو جائے. اس وقت دنیا بہت فتنوں سے بھری ہوئی ہے اور کفر سے زیادہ خطرناک چیز شک ہے جو اس وقت پیدا کیا جا رہا ہے. اللہ کے بارے میں شک، رسول کے متعلق شک، قرآن کے متعلق شک، آخرت کے متعلق شک. میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں چھوٹا سا. ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جو بیچارہ کفر و شرک کے ماحول میں پیدا ہوا تھا، پلا بڑا تھا، اسے بت پرستی سے نفرت ہو گئی تھی اپنی تعلیم کی وجہ سے. گریجویٹ تھا. یہ بہت پرانا نہیں، پچھلے سال کا واقعہ. اور اس کو نماز پڑھنے میں، ہمارے ہاں آ کر مراقبہ کرنے میں بڑا سکون ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا تھا. کہتا تھا مجھے اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے اس کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ کا ہی یقین نہیں ہے، تو میں کلمہ کس بنیاد پر پڑھوں. بعض دوستوں نے مجھے بتلایا، یہ واقعہ بھیونڈی کا نہیں ہے، ایک اور شہر کا ہے. میں بیٹھا تھا چائے پینے کے لیے. میں نے کہا اس کو بلا لو ساتھ، بلا لو بیٹا میرے ساتھ چائے پیو، میں تم سے کچھ باتیں کروں. بہت پڑھا لکھا اور بہت اچھی طبیعت کا بہت خوبصورت نوجوان تھا. میں نے اس سے کہا اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں، تو پھر لازمی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی ہے. بھئی اگر اللہ نہیں تو رسول کیسا؟ اللہ رسول کو بھیجتے ہیں نا، اللہ رسول کو رسول بناتے ہیں. خدا نعوذ باللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں تو رسول نہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی. اور قرآن کو ماننا پڑے گا کہ وہ حضور کی اپنی بات ہے. حضور نے یہ بتلایا نا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو اگر نعوذ باللہ حضور اللہ کے رسول نہیں ہے تو قرآن ان کی اپنی بات ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے ریگستان میں، صحرا میں، جو پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا. تو کوئی ایسی بات جو اس زمانے میں کسی انسان کو معلوم نہیں تھی، وہ لازمی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہونی چاہیے. بلکہ بہت ساری ایسی باتیں جو دوسری جگہوں پر پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہو وہ بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے.
نے کہا یہ بات تو ہے، اب میں تم سے سوالات کرتا ہوں، اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بچوں تم لوگ بھی اس میں غور کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی جو آیات میرے ذہن میں ڈالی، میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا۔ فرض کرو، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس سے پہلا سوال یہی کیا ہو، لیکن میں ایک سوال کروں، یہ کائنات کیسے بنی؟ یہ پوری یونیورس کیسے بنی؟ آج کی سائنسی تحقیق یہی ہے نا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، پڑھا ہے نا تم لوگوں نے اس کو؟ حالانکہ میں اپنی آج کی ریسرچ بتلا رہا ہوں، روزانہ کچھ نہ کچھ تازہ علم تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں نا۔ آج کی ریسرچ یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ ڈپریشن کی جتنی دوائیں ہیں وہ سب انسانوں کے لیے نہایت نقصان دہ۔ لو، آج تک جتنی دوائیں کھلائی جا رہی تھی اب سب نقصان دہ ہوتی، اور انہوں نے کہا کہ نقصان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈپریشن کی دوا چالو ہو جاتی تو کبھی بند نہیں ہوتی۔ یہ کوئی دوا ہوئی؟ یہ تو نشہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دواؤں کو مسلسل کھانے والے اکثر خودکشی کرتے ہیں یا خودکشی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسا علاج ہوا؟ یہ میں نے واقعہ تم کو اس لیے سنایا تاکہ تم کو پتہ چلے کہ انسان کا علم ادھورا ہے، ادھورا رہے گا۔ دنیا میں جتنے سائنسداں ہیں نا ان کا علم ادھورا ہے۔ کامل علم انسان کے پاس وحی الہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ایک تحقیق بڑے زور و شور میں پیش کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے بس آخری بات معلوم ہو گئی، 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو جہالت کی بات تھی، کبھی 100 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو ایک نمبر کی جہالت کی بات ہے۔ 100 سال پہلے کی باتیں جیسے آج جہالت لگتی ہیں نا، آج کے جتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں اگر یہ دنیا 100 سال باقی رہی تو 100 سال بعد آنے والے انسان ان کو بھی جاہل کہیں گے، اور اللہ کی بات کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ یہ خود اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں زمین اور آسمان بنے۔ اس دھماکے سے پہلے کیا تھا؟ گیس تھی، پڑھا نہیں؟ یہ بات سائنسدانوں کو اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق سے کتنے دن پہلے معلوم ہوئی؟ کوئی بتلائے گا کتنے دن پہلے معلوم؟ بہت سے بہت 200 سال، اس سے پہلے کسی کو معلوم تھا؟ آج سے 500 سال پہلے یہ بات کسی کو معلوم تھی؟ کسی کو بھی نہیں معلوم تھی نا۔ بڑے سے بڑے ترم خان کو، کسی افلاطون کو، اس زمانے کا جو بڑا سے بڑا فلاسفر رہا ہو اس کو نہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب کسی کو پتہ نہیں تھا تو ایک عام آدمی جو صحرا میں پیدا ہوا، جس نے زندگی میں کبھی کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا، جسے اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا، جسے لکھا ہو تو اپنا نام پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے یہ بات کیسے بتلائی؟ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں تھا، گیس تو دھوئیں جیسی لگتی ہے نا، پھر اس کو حکم دیا کہ اب بن جاؤ، زمین بن جا، آسمان بن جا، بننا چاہے تب بھی بن جا، نہ بننا چاہے تب بھی بن جا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتلا رہا ہے، میرا حکم ٹل نہیں سکتا۔ قالتا اتینا طاعین، تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ نہ بننا چاہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کا حکم ہے ہم بن جاتے۔ اب بتلاؤ دنیا کے پاس اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ کس نے بتلایا آپ کو؟ صرف ایک جواب ہے، جس نے بنایا اسی نے بتایا۔ تو کون ہے بنانے والا؟ اللہ۔
اللہ بھی ثابت اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات بھی ثابت ہو گئی، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی، یہ بھی ثابت ہو گیا نا۔ میں نے اس بچے سے تھوڑی دیر بات کی، ایک کپ چائے پینے میں کتنا وقت لگتا ہے، تھوڑا سا کچھ بسکٹ وسکٹ لے کر کے وہ اٹھ کر کے گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، مجھے کلمہ پڑھا دیا، مجھے اطمینان ہو گیا اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب۔ آج میں یہ چاہتا ہوں سائنٹیفک دلائل کے ساتھ تم لوگ یہاں سے دل میں اطمینان لے کر جاؤ، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ ہے، میرے دل کو یقین ہے، ایسا یقین ہے کہ گویا میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں بلیک بورڈ ہے، کوئی بورڈ ہے، چلو پین ہے، ہاں بس یہ سمجھ لو کلاس روم میں ہو اور تمہارا ایک ان پڑھ ٹیچر ہے، یہ ایسا ٹیچر ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی کسی اسکول میں نہیں گزارا، اور جو مضامین تم کو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی مضمون نہیں پڑھا ہے، نہ سائنس، نہ جغرافیہ، نہ ریاضی، کچھ نہیں۔ میں از اول تا آخر صرف اور صرف مدرسے کا طالب علم۔ تو بہت تم نے پڑھا ہوگا نا پڑھے لکھے ٹیچروں سے، آج ایک جاہل ٹیچر سے پڑھو ایک ان پڑھ ٹیچر سے پڑھو، اور دیکھو قرآن اپنے کو کس طرح منواتا ہے۔ سمندر دیکھا ہے نا، دیکھنے میں دنیا کے سارے سمندر ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سمندر الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ وجوہات سے ان کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ آج میں سمندر کی تقسیم کروں گا گہرائی کے اعتبار سے۔ دنیا میں بعض سمندر چھچھلے ہوتے ہیں، یعنی کم گہرے، چھچھلے کا لفظ بولتے ہیں بھیونڈی میں؟ نہیں بولتے، نہیں بولتے، کیا کہتے ہیں جس میں کم گہرائی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیں بھائی، پرانے بھیونڈی والے بتائیں۔ کم گہرائی، اچھا کم گہرائی۔ اور بعض سمندر گہرے ہوتے ہیں، اردو میں جس میں کم گہرائی ہو اس کو چھچھلا کہتے ہیں، یاد رہے گا؟ ایسے الفاظ لکھ لیا کرو کاپی میں، یہ زبان کے جو اہم الفاظ ہوتے ہیں نا وہ کامت۔ تو بعض سمندر چھچھلے ہوتے ہیں، بعض سمندر گہرے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے گہرا سمندر کتنا گہرا ہے کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں؟ 11 کلومیٹر۔ کتنا؟ 11 کلومیٹر گہرا، یہ سب سے گہرا سمندر۔ عام طور سے جو سمندر ہوتے ہیں نا وہ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر ایسے ہوتے ہیں۔ سمندر میں لہر دیکھی ہے نا، سمجھ لو یہ سمندر ہے، یہ سمجھ لو سمندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر لہریں چلتی ہیں نا، سمندر کے اوپر لہریں چلتی ہیں نا، ایک لہر اس کے اندر بھی ہوتی ہے، جیسے اوپر لہر ہوتی ہے ایسی اندر بھی لہر ہوتی ہے۔ اندر کی لہر کسی نے دیکھی کبھی؟ یہ بات کبھی سنی تھی کہ اندر بھی لہر ہوتی ہے؟ اور اصول یہ ہے کہ اوپر کی لہر اگر بائیں سے دائیں کو جا رہی ہے تو نیچے کی لہر دائیں سے بائیں کو جاتی ہے، یوں چلتی ہے۔ اوپر کی لہر ادھر جا رہی ہے تو نیچے کی لہر ادھر، اوپر کی لہر ادھر جا رہی ہے تو نیچے کی لہر ادھر جائے۔ یہ چند 100 سال پہلے ایک سائنسداں نے اس طرح دریافت کیا، بس وہ کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، ہر کام مومن سے ہی لے ایسا ضروری نہیں ہے، کافر سے بھی لیتے نا۔ جیسے تمہارے گھر میں سارے کام عزت داروں سے نہیں ہوتے، صفائی والے بھی تو آتے ہیں نا، ان سے بھی کچھ کام لیا جاتا ہے، ہر کام لیتے ہیں، جس سے جو کام چاہتے ہیں اللہ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے اللہ نے کام لیا، اس کے دل میں آیا اندر کی معلومات لینا چاہیے، پانی کے اندر کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس نے
گہرے دھاگے کچھ باندھ کر کے پانی میں ڈالنا شروع کیا، اور اسے یہ تجربہ ہوا کہ یہ دھاگے کھینچتے ہیں۔ پھر اس پر اس نے مزید ریسرچ کی اور یہ نتیجہ نکلا کہ یہ اس لیے کھینچتے ہیں کہ اندر لہر چلتی ہے۔ تو دیکھو، لہر کو عربی میں کہتے ہیں موج، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بھی موج کہتے ہیں۔ تو یاد رہے گا نا؟ چلو میں لکھ دیتا ہوں، موج۔ تو یہ جو اوپر موج چلتی ہے ایک یہ موج، یہ جو نیچے موج چلتی ہے ایک یہ موج۔ اتنا ہوتا ہے چھچلے سمندر میں، جو گہرا سمندر ہوتا ہے۔ گہرا سمندر وہ ہوتا ہے جو 10-11 کلومیٹر گہرا ہوتا ہے۔ تو جب کئی کلومیٹر کی گہرائی میں جاتے ہیں، جو گہرا سمندر ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے نیچے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہے اور 2 حصوں میں تقسیم ہے، نیچے کا حصہ الگ ہے، اوپر کا حصہ الگ ہے۔ ایسے گہرے سمندر کے جو جانور ہیں، آبی مخلوقات، پانی کے جانور، وہ بالکل الگ ہوتے ہیں۔ وہ اوپر نہیں آ سکتے، آ ہی نہیں سکتے اوپر۔ اگر اوپر آئیں گے تو مر جائیں گے۔ اور اوپر کے حصے کے جو مخلوقات ہیں، جو جانور ہیں، جو پانی کے مچھلیاں یا دوسرے جانور، وہ نیچے نہیں جا سکتے، وہ جائیں گے تو مر جائیں گے۔ یہ جو گہرا سمندر ہے، فرض کر لو یہاں سے اب گہرا سمندر شروع ہوتا ہے، تو یہ جو گہرا سمندر ہوتا ہے نا، اوپر کے سمندر اور نیچے کے سمندر کو الگ کرنے والی ایک اور موج ہوتی ہے، سمجھے؟ یہ ایک اور موج ہوتی ہے، موج۔ دیکھو، ایک یہ اوپر کی موج تھی، ایک اس کے اندر کی موج ہو گئی، اور ایک یہ موج ہو گئی جو نیچے کے گہرے سمندر کو الگ کرتی۔ اب جو گہرا سمندر ہے اس میں کتنی موجیں ہو گئی؟ گن لو نا، سامنے لکھا ہوا 3 ہو گئی نا، ایک اوپر 2 اندر۔ عربی میں گہرے سمندر کو کہتے ہیں بحر لجی۔ کیا کہتے ہیں؟ بحر لجی۔ صرف بحر کہیں گے تو اس کا مطلب سمندر، اور بحر لجی گہرا سمندر۔ قرآن لاؤ ذرا، اتنا تھوڑی یاد رہتا ہے زبانی۔ میں جب کہیں آیا کروں قرآن پہلے لا کے رکھ لیا کرو، قرآن ہی تو ہمارا سب کچھ۔ یہ تو ہم نے لکھ دیا تو بھولو گے نہیں نا انشاءاللہ۔ اب ایک دوسری بات، روشنی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو سب کو یاد ہوگا نا، روشنی کس کو کہتے ہیں؟ روشنی میں کتنے کلر ہوتے ہیں؟ 7۔ سب کو پتہ ہے نا کون کون سے ہوتے ہیں؟ گول ڈالو، مجھے یاد نہیں ہے۔ یاد بھی ہوگا تو میں ٹوکوں گا نہیں۔ روشنی میں 7 کلر ہوتے ہیں نا، 7 کلر سے مل کر کے روشنی بنتی ہے۔ جیسے ایوب بھائی کی مٹھائی کیسے بنتی ہے؟ اس میں شکر بھی، کھووا بھی اور آٹا بھی سب مل کر کے بنتی ہے نا۔ کوئی ایک چیز بھی کم کر دی جائے تو اس کو مٹھائی نہیں کہیں گے۔ یہ جو روشنی کے 7 کلر ہیں، جب کبھی دھنش نظر آتی ہے نا آسمان میں بارش کے زمانے میں، تو اس میں وہ 7 کلر الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ کتابوں میں بھی اس کا نشان بنا ہوتا ہے۔ روشنی جب پانی میں جاتی ہے تو پوری ایک ساتھ نہیں ختم ہوتی، ہر کلر کی اپنی خصوصیت۔ یہ جو میں اپنے موبائل میں تلاش کر رہا تھا نا، کون سی روشنی پانی میں کتنے گہرائی میں جا کر ختم ہوتی ہے، وہ میرے پاس ریکارڈ ہے، لیکن مجھے پہلے سے خیال نہیں تھا، میں نکال نہیں پایا، ورنہ میں تم کو پورا میٹر کے ساتھ ناپ کر کے بتاتا۔ سب سے پہلے جو کلر ختم ہوتا ہے وہ لال ہے۔ 50 میٹر اندر جاتے جاتے لال رنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب لال رنگ ختم ہو جاتا ہے تو باقی 6 رنگ بچتے ہیں، تو 1/6 روشنی ختم ہو جاتی ہے۔
یہی مطلب ہوا نا، سورج کی کرن پانی میں پڑ رہی ہے، 50 میٹر کی گہرائی میں گئے، اسی لیے 50 میٹر کی گہرائی میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اسے اپنا ہاتھ نظر آئے گا، اسے اپنا کپڑا نظر آئے گا، لیکن اگر وہ زخمی ہو جائے اور اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگے تو اس کو خون نہیں نظر آئے گا، وہاں لال رنگ نہیں نظر آئے، لال رنگ ختم ہو گیا۔ تو یہ روشنی کا ایک درجہ ہو گیا نا۔ اگر کوئی بلڈنگ ہے، 7 منزلہ بلڈنگ ہے، تو سمجھ لو 1 مالا کٹ ہو گیا، 6 مالا بچا۔ پھر اور نیچے جائیں، کچھ گہرائی میں جانے کے بعد ایک رنگ اور ختم ہوتا ہے، پھر کچھ گہرائی میں جانے کے بعد ایک رنگ اور ختم ہوتا ہے۔ اس طرح لگ بھگ 8-9 کلومیٹر کی گہرائی میں جا کر 7 رنگ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب 7 رنگ ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں جیسا اندھیرا ہوتا ہے زمین کے اوپر ایسا اندھیرا کہیں نہیں ہو سکتا۔ ابھی اگر یہ ساری کھڑکیاں بند کر دو، سارے دروازے بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کیا ہوگا؟ اندھیرا نا۔ لیکن یہ مکمل اندھیرا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت روشنی آ جائے گی۔ زمین کے اوپر کہیں نہ کہیں سے سورج کی بھی تھوڑی بہت روشنی آتی رہتی ہے، چاند سے ٹکرا کر کے آتی ہے، عکس ہوتا ہے، ستاروں سے ٹکرا کر کے روشنی آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، چاہے جتنا کمرے میں گھوپ اندھیرا کر دیا جائے۔ مکمل اندھیرا صرف گہرے سمندر کے اندر ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ عرب میں یہ گہرا سمندر نہیں ہے، عرب کے جو سمندر ہیں وہ چھچلے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی 1 منٹ کے لیے بھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے دیکھا ہو آپ نے سمندر، ساحل پر گئے ہو، تو عرب میں تو دونوں طرف ساحل ہے نا، ادھر بھی ادھر، دیکھا ہو لیکن سفر نہیں کیا کبھی آپ نے سمندر۔ اور یہ چیزیں باہر سے نہیں معلوم ہو سکتی۔ پھر جن علاقوں میں گہرے سمندر بھی ہیں اس زمانے میں اندر تک جانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ تو اس زمانے میں سیٹلائٹ کے ذریعے اور اندر جانے کے، پانی کے اندر جانے کے بعد پانی کا اپنا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی گہرے سمندر میں اندر چلا جائے تو اس کا جسم پھٹ جائے گا، اتنا پانی کا دباؤ۔ اوپر کی مچھلیاں اگر اندر چلی جائیں نا تو وہ بکھر جائیں گی، پھٹ جائیں گی۔ وہ تو ایسی مضبوط سواریاں بنائی جاتی ہیں، ان کے اندر بیٹھ کر کے آدمی جاتا ہے، مخصوص قسم کے کیمرے، لیکن اس زمانے میں یہ ممکن ہوا۔ 100-200 سال پہلے بھی کسی کو ہوا نہیں لگی تھی ان باتوں۔ اب میں تم کو سورہ نور کی، نور کے معنی روشنی، سورہ نور کی ایک آیت سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کا دل روشن ہو جائے۔ یہ باتیں اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ دل میں ایمان آ جائے مضبوط اور ہمارے دل روشن ہو جائے۔ اور جو ایمان سے محروم ہوتا ہے اس کے دل میں تاریکی ہوتی ہے۔ ایمان سے کیسی روشنی ہوتی ہے اس کو قرآن نے بتلایا ہے کہ اس سے تیز کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اور کفر سے کیسا اندھیرا ہوتا ہے، اور اعمال کتنے تاریک ہوتے ہیں، دل میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اللہ نے بتلایا ایسا اندھیرا اور کہیں نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بتلانا تھا کہ ایسا اندھیرا اور کہیں نہیں ہوتا تو پھر کس اندھیرے کو بیان کرنا چاہیے؟ جو گہرے سمندر کے اندر ہوتا ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے نا۔ وہاں جا کر 7 روشنیاں ختم ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ پہلے ایک مثال دی ہے کہ کافروں کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اگلی مثال دی او کظلمات، یا ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے تاریکیاں۔ ظلمتن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ تاریکی کو۔ ظلمت پڑھ لو گے نا، اردو تو پڑھ لو تم، عربی ظلمتن تاریکی، اندھیرا، اور ظلماتن اس کی جمع ہے، اندھیرے
دنیا میں اندھیرے نہیں ہوتے، اندھیری ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے نہیں ہوتے۔ اندھیرے کا کیا مطلب؟ بہت سے اندھیرے، ایک کے اوپر ایک۔ اللہ کہہ رہے ہیں او کظلمات، یا کافر کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے تاریکیاں۔ ابھی تم کو بتلا دیا نا، سائنس کی روشنی میں تاریکیاں کہاں ہوتی ہیں؟ گہرے سمندر میں۔ اوپر سے شروع ہوتی ہے چھچلے سمندر میں، 50 میٹر 60 میٹر پہ جا کر کے لال روشنی ختم ہوتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری روشنی ختم ہوتی ہے، اور اگر چھچلا سمندر ہے نا تو سمندر کی زمین آتی ہے اور ساری روشنیاں نہیں ختم ہوئی ہوتی۔ ساری روشنیاں کہاں ختم ہوتی ہیں؟ صرف گہرے سمندر۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ او کظلمات فی بحر لجی، فی کے معنی میں، فی بحر لجی، گہرے سمندر میں۔ یہ کس نے بتلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سمندر دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض چھچلے ہوتے ہیں، بعض گہرے ہوتے ہیں، گہرے سمندر میں ہی تاریکیاں ہوتی ہیں، چھچلے سمندر میں مکمل تاریکیاں نہیں ہوتی؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ جنہوں نے ساری زندگیاں سمندر میں گزاری تھی، جو ہمیشہ کشتیاں چلاتے تھے، ساری زندگی سمندر میں سفر کرتے رہے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا، ان کے پرکھوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ چلے فی بحر لجی، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ایسے گہرے سمندر میں جس کے اوپر ایک موج ہے، اس سمندر پر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے۔ اگر یہ موج مراد ہو سمندر کے اوپر کی موج، تو اس کے اوپر تو کوئی موج نہیں نا، اور اگر یہ موج مراد ہو تو یہ موج گہرے سمندر میں تو ہے نہیں، ہے تو چھچلے سمندر میں ہے۔ اس زمانے کی 200 سال کے اندر کی یہ تحقیق ہے کہ گہرے سمندر میں 3 موجیں ہوتی ہیں، ایک اوپر موج ہوتی ہے، ایک اس کے نیچے موج ہوتی ہے، اور ایک یہاں موج ہوتی ہے جو اوپر کے سمندر کو نیچے کے سمندر کو الگ کرتی ہے۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے گہرے سمندر پر جو موج ہے، تو گہرے سمندر پر کون سی موج ہے؟ یہ نیچے والی، اور اس کے اوپر ایک اور موج، اس موج کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا، اس کا اور اس کا، نہ اس کو کسی نے دیکھا تھا نہ اس کو کسی نے دیکھا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتلایا؟ جواب یاد رکھو گے نا، جس نے بنایا اسی نے بتلایا، اور وہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی، یا وہ اندھیریاں، ایسا کیا کمال ہے، ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، سارے سائنسدان سر کے بل کھڑے ہو جائیں، قرآن کے ایک لفظ کو نہیں جھٹلا سکتے۔ او کظلمات فی بحر لجی، یا جیسے وہ تاریکیاں جو گہرے سمندر میں ہوتی ہیں، صرف گہرے سمندر میں ہی ہو سکتی ہیں۔ یغشاہ موج، جس کے اوپر ایک موج ہے، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل۔ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ جب اوپر کا سمندر اور نیچے کا سمندر ہے تو ایک 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 کر کے جب روشنی کم ہوتی جائے گی تو تاریکیاں کیسے بنیں گی؟ تاریکیاں یوں بنیں گی، 1 2 3 4 5 6 7، ایسے بنیں گی نا تاریکیاں۔ ایک رنگ ختم ہوا، دوسرا رنگ ختم ہوا، تیسرا رنگ ختم ہوا، چوتھا رنگ ختم ہوا۔ قرآن کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایسی اندھیریاں ہیں جو تلے اوپر ہیں، ایک کے اوپر ایک ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی یہ جملہ بول نہیں سکتا تھا، علمی دنیا میں اس کو جاہل کہا جاتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اندھیریاں ایک کے اوپر ایک ہوں؟ آج پوری دنیا نے اس کا اعتراف کر لیا، صرف گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ایک کے اوپر ایک ہوتی ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7۔ اب تمہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ جو کہے گا تمہاری نظر میں اس سے بڑا جاہل کوئی ہوگا؟ اتنا ہی سمجھانے آیا ہوں۔ یہ 1-2 آیتیں نہیں ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے ایسے معجزات سے۔ مجھے تو تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، اصولی طور پر بتلانا، پھر انشاءاللہ جب تم خود مطالعہ کرو گے
کسی بڑے سے تعلق قائم کرو گے تو آہستہ 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 یہ باتیں تمہارے سامنے آئیں. ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر ایک تاریکیاں. اذا اخرج يده لم يكد يراها، ایسی تاریکی کی کوئی ہاتھ نکالے تو دیکھ نہ سکے. جب ساری روشنیاں ختم ہو گئی تو وہاں پھر آدمی ہاتھ ہلائے کچھ بھی کرے کچھ پتہ نہیں. اس لیے کہ کوئی بھی کلر ہو، جس چیز کو وہ ہلائے گا اس کا کوئی کلر ہوگا نا، اس کے کلر کے لیے روشنی کے اس کلر کی ضرورت ہے، وہ کلر ہی نہیں ہوگا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. ان باتوں کو سن کر تم یہ نہ سمجھنا کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. لیکن قرآن اپنی ہدایت کی باتوں کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دیتا ہے، بس ان مثالوں کا کمال ہوتا ہے. وہ مثالیں قرآن کا معجزہ ہوتی، ٹچ کر کے نکل جاتا. اور ایک حصول یاد رکھو، کسی موضوع پر مکمل تحقیق کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کسی اور موضوع پر بات کرتے ہوئے دوسرے کسی موضوع کو ٹچ کر نکلنا مشکل ہے. اور آدمی اس طرح ٹچ کر کے نکلے کہ کہیں غلطی نہ ہونے پائے. قرآن کا کمال یہ ہے، قرآن کا موضوع ہدایت ہے. قرآن مختلف موضوعات کو صرف ٹچ کر کے نکلتا ہے اور آج تک اس ٹچ کو کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا. یہ اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جس پر پورا موضوع کھلا ہوا ہو. اب جیسے ایک آدمی اپنی بات کرتے کرتے میڈیکل سائنس کی کوئی بات کرے، وہ اگر ڈاکٹر ہے، اگر اس کا میڈیکل سائنس کا مطالعہ تبھی وہ کر سکتا ہے نا، ورنہ 10 بات کرے گا تو کہیں تو گچھا کھائے گا، کہیں تو لنگڑی لگے گی، کہیں تو دھوکہ ہوگا، کہیں تو غلطی ہوگی. قرآن سینکڑوں باتیں کرتا ہے، کہیں غلطی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلو اس کو صاف کر دیں. میں سوچا تھا کہیں اور جاؤں. اللہ کی شان ہے، جس صفحے میں ہوں نا، چلو اسی صفحے کی اگلی آیت لے لیتے ہیں. یہ بات یاد رہے گی نا؟ تم لوگ اگر کاپی لے کر آئے ہوتے تو اور اچھا ہوتا. چلو پھر کبھی. بارش ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بتلائے گا کیسے ہوتی ہے بارش؟ سمندر سے بھاپ اڑتی ہے نا، بادل میں جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے. بجلی چمکتی ہے، اولے گرتے ہیں. بادلوں کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ اور ان 3 کی جو اپنی اپنی الگ الگ قسمیں ہیں وہ تقریباً 80 ہیں. لیکن اصل 3 قسمیں یوں سمجھ لو جیسے کسی محلے میں 3 خاندان ہوں، اس خاندان کے بہت سے ممبر ہوں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی پڑھا لکھا، کوئی جاہل. تو سب کی گنتی کرو تو 80 ہو گئے، لیکن خاندان الگ الگ کرو تو 3. ایسی بادلوں کے 3 خاندان ہیں. ہر بادل سے بجلی نہیں چمکتی، ہر بادل سے اولے نہیں گرتے، ہر بادل سے طوفان نہیں آتا. بعض بادل ایسے ہوتے ہیں جن کو عربی میں سحاب بسیط کہتے ہیں، پھیلا ہوا بادل، بس آ کر اوپر پھیل جاتے ہیں. اور ان سے جو بارش ہوتی ہے نا وہ رم جھم ہوتی ہے. رم جھم جانتے ہو؟ ہلکی ہلکی. وہ کھیتی کے لیے بہت اچھی ہوتی. اس بارش سے کبھی سیلاب نہیں آتا. ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، زمین کے اندر جذب ہوتی ہے. اس بارش سے کسان کو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. بعض بادل ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری ٹانکی پلٹ دی گئی. اتنی تیز بارش ہوتی ہے، اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ تم فل اسپیڈ سے اپنا وائپر چلاؤ تب بھی کچھ نظر نہیں آتا. تو ہم لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے. ابھی چند مہینے پہلے ہم لوگ مالیگاؤں سے آ رہے تھے، ناسک کے برج کے اوپر تھے، اتفاق سے میں ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا. ایسی شدید
بارش شروع ہوئی، فل اسپیڈ سے وائپر چلانے کے باوجود کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آخر ہمیں سائیڈ میں جا کے گاڑی کھڑی کرنی پڑی، بھئی تھوڑا سا یہ بارش کا زور ختم ہو اس کے بعد جائیں گے، اور کافی دیر تک رکنا پڑا۔ ان کو المعصرات کہتے ہیں۔ جن علاقوں میں اس قسم کے بادل ہوتے ہیں نا، وہاں درخت بہت ہوتے ہیں۔ عام طور سے ایسی بارش جنگلوں میں ہوتی ہے، خاص طور سے امریکہ کے جنگلوں میں اور مختلف افریقہ کے جنگلوں میں ایسی بارش ہوتی ہے، اور ان میں جو درخت ہوتے ہیں اس پانی کے نتیجے میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے میں لپٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وجنات الفافا تذکرہ کیا نا، نکالو ذرا اس کو رہنے دینا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے نچوڑنے والے بادل، المعصرات نچوڑنے والے، جیسے کسی کپڑے کو نچوڑ دیا جائے سارا پانی ایک ساتھ گرے، کسی برتن کو پلٹ دیا جائے سارا پانی ایک ساتھ گرے، تو ان بادلوں کو قرآن نے المعصرات کہا، اور ان سے جو بارش ہوتی ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، اس کو قرآن نے کہا ماءً ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تاکہ ہم اس کے ذریعے دانے اگائیں، غلے اگائیں، اور ایسے گھنے جنگلات بنائیں جن کے درخت ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ عرب میں ہیں کہیں ایسے درخت؟ پورے عرب میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر کبھی گئے نہیں تھے، تو اس بارش کا حضور کو اپنی زندگی میں کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ پھر اس بارش کی اطلاع حضور کو کس نے دی؟ جواب وہی ایک ہی ہے، سوال بدلتے رہیں گے، جواب ایک ہی رہے، کس نے اطلاع دی؟ جس نے اس بارش کو بنایا اس نے اطلاع دی۔ تیسری ایک قسم ہوتی ہے بادلوں کی جو پہاڑوں جیسی ہوتی ہے، اور پہاڑ بھی کتنے معلوم ہے؟ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک بادل جمتے ہیں۔ اس زمانے میں سائنسدانوں نے بتلایا کبھی کبھی 80 کلومیٹر تک اوپر چلے جاتے ہیں۔ 80 کلومیٹر، بمبئی کتنا ہے؟ 40-45، جانا اور آنا، اتنے اونچے اونچے بادل ہوتے ہیں بالکل پہاڑوں جیسے۔ ایک مرتبہ میں سعودی ایئر لائن سے آ رہا تھا جدہ سے بمبئی، تو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس مسلمان تھی، 2 لڑکیاں۔ جب میں تلاوت کر کے فارغ ہوا تو وہ اپنا ذرا کپڑا سر پہ ڈال کے حجاب کے ساتھ، شریف بچیاں تھیں، آگے بیٹھ گئی اور کہنے لگی مولانا صاحب ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو قسم ہے نا بادل کی، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک ہوتی، انہی کے درمیان سے فلائٹ گزر رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا نصیحت، باہر دیکھو، اور میں انہی آیات کو پڑھ رہا تھا اس وقت۔ میں باہر دیکھو غور سے، باہر دیکھو، یہ بتلاؤ یہ جو بادل تمہیں نظر آ رہے ہیں ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، یہ زمین سے کسی کو نظر آ سکتے ہیں اس طرح؟ بولے نہیں۔ ہوائی جہاز کی عمر کتنی ہے؟ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، تمہیں بھی نظر آ رہے ہیں، زمین سے نہیں نظر آ سکتے۔ ہوائی جہاز کی عمر کتنی ہے؟ ہوائی جہاز کی عمر 150 سال کے اندر ہے۔ جب سے انسانوں نے اڑنے کا تجربہ شروع کیا اس کے بعد سے اب تک 150 سال کے اندر، اور قرآن کب آیا تھا؟ 150۔ اس وقت دنیا میں کسی انسان کو معلوم تھا کہ آسمان کے اوپر ایسے بادل بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم تھا۔ میں نے کہا پھر حضور کو کس نے بتلایا؟ ایک ہی جواب، جس نے بنایا اس نے بتلایا۔ بس ہو گئی نصیحت۔ اطمینان رکھو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اطمینان رکھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اطمینان رکھو کہ اللہ نے دنیا کو بنایا، خود بخود نہیں بن گئی۔ جو کہے خود بخود بن گیا اسے قریب کے کسی پاگل خانے میں لے جاؤ، یہ ہے تمہاری جگہ، یہاں رہو۔ محلے میں گھر میں رہنے کے لیے تمہارے پاس جگہ نہیں ہے، یہاں رہو، باقی اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس تیسری قسم کا تذکرہ کیا۔ اب تم کو اگلی بات بتلائیں، یہ جو اولے پڑتے ہیں نا، برف، یہ صرف اس بادل میں ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی طرح اونچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پہاڑوں کی طرح اونچے ہوتے ہیں تو ان کا اوپر کا نیچے کا درجہ حرارت الگ الگ ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان کا جو درجہ حرارت ہے، کیا کہتے ہیں درجہ حرارت کو؟
ٹمپریچر. ان کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ نیچے کا اوپر کا الگ الگ ہوتا ہے, اور ان کے اندر جب ہوا جاتی ہے نا تو بڑے زور میں چکر لگاتی ہے ہوا, اور اپنے ساتھ پانی کو لے کر چکر لگاتی ہے. تو جیسے قلفی بناتے ہیں نا, ہلاتے ہیں تو قلفی بنتی ہے, آئس کریم بنتی ہے, اتنی زور سے وہ چکر لگتا ہے کہ اس چکر کے نتیجے میں ہوا کے ساتھ ساتھ اور وہاں کی ٹھنڈک کی وجہ سے پانی برف بن جاتا ہے, وہ برف گرتی ہے. اب یہ بات کسے معلوم تھی کہ کس بادل میں برف بنتا ہے؟ اور جن بادلوں میں برف بنتا ہے صرف انہی بادلوں میں بجلی ہوتی ہے. جن بادلوں میں برف نہیں بنتا ہے, جو دوسرے 2 قسم کے بادل ہوتے ہیں, ان میں بجلی کی چمک نہیں ہوتی. دنیا میں تو انسان کو نیچے سے بھائی بارش ہو رہی ہے, بادل ہے, بجلی چمک رہی ہے. اب کیا پتا کسی کو کہ کس بادل میں بجلی ہوتی ہے, کس بادل میں بجلی نہیں ہوتی. یا تو اب جا کر انسانوں کو معلوم ہوئی کہ بادلوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. قرآن پاک نے الگ الگ موقعوں پر بادلوں کا تذکرہ کیا ہے, بجلی کا تذکرہ صرف ایک جگہ کیا ہے. آسمان میں جو بجلی چمکتی ہے اس کا تذکرہ صرف سورہ نور میں کیا ہے, اور ان بادلوں کے ضمن میں کیا ہے جن کے اندر برف بنتی ہے. یہ جو بادل ہوتے ہیں نا جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ ایسے 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 ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک بنتے چلے جاتے ہیں. رکام کہتے ہیں عربی میں ڈھیر کو, ایسا ڈھیر جو ایک کے اوپر ایک ہو, اس کو عربی زبان میں سحاب رکامی کہتے ہیں. السحاب الرکامی, ایک کے اوپر ایک ڈھیر ہو. یہ ایک مخصوص قسم کا بادل ہے, 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یزجی سحابا, تم نے دیکھا نہیں اللہ بادلوں کو دھیرے دھیرے ڈھکیل کر لاتے ہیں. بادلوں کو یوں دھکا نہیں دیا جاتا, ہوا کے ساتھ آہستہ 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 چل کر کے آتے ہیں. از جا عربی میں آہستہ آہستہ چلانے کو کہتے ہیں. الم تر ان اللہ یزجی سحابا, تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ آہستہ آہستہ بادلوں کو دھکا دے کر چلاتے ہیں. ثم یؤلف بینہ, پھر ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. اردو میں تالیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, جنہوں نے اردو باقاعدہ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. تالیف, تالیف کسے کہتے ہیں؟ ایک مضمون یہاں تھا, ایک مضمون یہاں تھا, ایک مضمون یہاں تھا, ان سب کو جوڑ کر کے ایک کتاب میں جمع کر دیا, اس کو تالیف کہتے ہیں. جس نے خود لکھا اس کو تصنیف کہتے ہیں, جس نے جمع کیا اس کی کتاب کو تالیف کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادل بنتے ہیں, نیچے سے اڑتے ہیں, بھاپ اٹھتی ہے, تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں, پھر اللہ ان سب کو آپس میں جوڑتے ہیں. ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما, پھر ان کا نیچے سے اوپر ڈھیر بناتے ہیں. فتر الودق یخرج من خلالہ, تو تم دیکھو گے کہ پانی کے قطرات انہی کے اندر سے آتے ہیں. الودق بارش کو کہتے ہیں. چلو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی, بارش اسی کے اندر سے آتی ہے. یہ بات تو سب کو معلوم ہے بھائی بارش آتی. اب آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا, اور آسمان میں جو پہاڑ ہوتے, جبال جبل ان کی جمع ہے, اور جبل ان کے معنی تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا جبل, پہاڑ کو. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا, آسمان میں جو پہاڑ ہوتے, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک پہاڑ ہوتے. اور میں نے بتلایا اس زمانے میں سائنسدانوں نے بتلایا یہ لگ بھگ 80 کلومیٹر تک اوپر چلے جاتے ہیں, کیونکہ زمین کی جو فضا ہے نا وہ 500 کلومیٹر ہے. جگہ کی کمی نہیں ہے, 80 کلومیٹر کچھ بہت زیادہ نہیں ہے, وہاں جگہ کی بالکل کمی نہیں ہے. زمین کی فضا 500 کلومیٹر ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے, جو زمین کا حصہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا, وہ جو آسمان میں پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے اللہ اتارتے ہیں. کیا اتارتے ہیں؟ مِن بَرَدٍ, برف کے ٹکڑے. یہ جو پہاڑ جیسے بادل ہوتے ہیں آسمان میں, ان سے کیا اتارتے ہیں؟ مِن بَرَدٍ, برف کے ٹکڑے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ, پھر جس پر چاہتے ہیں اللہ مارتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں سر پھوڑتے ہیں, پترے پھوٹتے ہیں, چھتیں پھوٹتی ہیں. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ, جس کو چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں.
یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اس کی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ ڈر ہوتا ہے کسی کی آنکھ نہ ختم ہو جائے۔ اللہ، کس کی بجلی کی چمک؟ اس بادل کی۔ دوسرے دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے باقی دو بادلوں کا تذکرہ کیا، وہاں بجلی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اتنی گہری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائی؟ جس نے بنایا اسی نے بتایا۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہوگا نا۔ چلیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کامل اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ پھر کبھی موقع آئے گا تو اور بھی کچھ سنائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اپنی ذات کا کامل یقین، کامل ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہر قسم کی گمراہیوں سے، جہالت کی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بابرکت بنا دیجیے، اور اللہ ہمیں آخرت کی بھی کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان سب بچوں کو علم نافع اور عمل صالح نصیب فرمائیے۔ اللہ اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ ایسے اور مزید بامقصد مفید پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔